دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا اشارہ ہے، اور دعائیں مانگتے رہو اس سے۔ اپنے بندے کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ تو کیا ہوا اگر سب کچھ ناممکن سا ہے؟ اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن ہے؟ نہیں نا۔ لوگ آپ کو ہمیشہ ہی بولیں گے کہ یہ ناممکن ہے، مگر آپ بس ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، بلکہ یہ سوچنا ایک طرح سے ایک گناہ ہے۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ اللہ کے ہر فیصلے، ہر تاخیر کے پیچھے بہترین مصلحتیں ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کتنے ہی گنہگار یا کچے ایمان کے ہیں، اللہ آپ کی بھی دعا قبول کرتے ہیں۔ بس آپ نے توبہ کرتے رہنا ہے، کیونکہ اللہ کو توبہ بہت پسند ہے، اور وہ خود کہتا ہے آدم کی اولاد گنہگار ہے مگر بہترین ہے وہ جو توبہ کرے۔ اس لیے کسی بھی چیز سے گھبرانا نہیں ہے، پھر چاہے وہ حالات ہو یا گناہ یا کچھ اور۔ سب سے بڑی اور ضروری بات یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ کی رضا میں راضی رہے۔ وہ جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے، آپ کے ہر حالات کے پیچھے اس کی مصلحتیں ہیں۔ ان کے معجزے اب بس ہونے ہی والے ہیں۔ تمہاری ایک ایک دعا اللہ نے سنی ہے، اور ساری دعائیں ایک ساتھ قبول کر کے وہ ایک بڑا ہی خوبصورت معجزہ تمہارے لیے کرے گا، جسے دیکھ تمہاری آنکھیں حیران اور دل تھم سا جائے گا، اور تم سیدھے شکرانے کے سجدے ادا کرو گے، کیونکہ تمہیں یقین ہی نہیں آئے گا کہ اتنا خوبصورت معجزہ کیسے، کیونکہ جو تمہارے لیے ناممکن رہا ہمیشہ سے، بھلا وہ اتنی خوبصورتی سے اللہ نے کیسے ممکن کر دیا، جیسے کبھی کچھ غلط ہوا ہی نہیں۔ بس اس لیے تو تھوڑا وقت لگ رہا ہے، کیونکہ جتنا صبر اور توکل ہوگا اتنا ہی خوبصورت معجزہ ہوگا۔ اور گھبراؤ نہیں، اللہ تمہیں تمہاری مانگی ہوئی چیز سے ضرور نوازے گا۔ وہی تو ہے جو دعا قبول کرتا ہے، اور پوری دنیا مل کر بھی مانگے پھر بھی اس کی خزانے میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آتی۔ جیسے سمندر میں سے سوئی ڈال کر نکل جائے، یعنی بالکل بھی نہیں کمی آتی۔ بس اب تیار رہو، تھوڑا سا اور صبر کر لو، پھر اللہ تمہیں راضی کر دے گا۔ تم اس کی رضا میں راضی ہو کر تو دیکھو، وہ تو احسان کرنے والا ہے، وہ تمہاری بھی سنے گا۔ تمہاری دعا عرش تک جاتی ہے اور اللہ کو راضی کرتی ہے۔ دعا کو کبھی کمزور مت سمجھنا۔ جب دعائیں عرش تک جاتی ہے نا، تو اپنے ساتھ قبولیت طے کر کے ہی واپس لوٹ آتی ہے۔ دعا میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے۔ دعا اس چیز کو تم تک لے آتی ہے جو تمہارے نصیب کا حصہ بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے اگر تمہیں دعا مانگنے کی توفیق ملی ہے تو یقین کرو اللہ نے اس سے تمہارے نصیب کا حصہ بھی ضرور بنایا ہے۔ اس لیے پورے توکل سے دعا مانگو، اللہ تمہیں وہ چیز صحیح وقت پر بہترین طریقے سے عطا کرے گا، اور پھر تم دیکھو گے کیسے کن فیکن کے معجزے تمہارے نصیب کا حصہ بنتے ہیں۔ جو تمہارا ہے وہ تمہیں مل کر رہے گا، پھر چاہے وہ کہیں بھی ہو یا اس کے ملنے میں کتنی ہی رکاوٹیں کیوں نہ ہوں۔ وقت آنے پر وہ ساری رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، تمہارا نصیب کا حصہ تمہارے نصیب سے آ ملے گا، تمہارے صبر اور انتظار کا صلہ بن کر۔ اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کس طرح تم سجدوں میں تڑپ کر روتے ہو، اور اللہ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ تم کس طرح دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر بس خاموش ہو جاتے ہو۔ اللہ کو تو یہ بھی اندازہ ہے کہ تم کس قدر صبر کرتے کرتے تھک جاتے ہو۔ اللہ کو تو ہر لمحے کی خبر ہے،
جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ اس لیے اللہ پہ یقین رکھو اور صبر کرتے رہو، کیونکہ امید لگانے والوں کو اللہ کبھی نا امید نہیں ہونے دیتا۔ اور جب نہ ملنے کا خوف ستانے لگے تو یقین سے دعائیں مانگنا۔ جب صبر نہ آ رہا ہو تو جائنماز پر بیٹھ کر خوب رو لینا۔ جب ہمت ہارنے لگو تو سجدوں میں اس سے ڈھیر ساری باتیں کر لینا۔ جب دل کو سکون نہ پہنچ رہا ہو تو تہجد پڑھ لینا۔ جب انتظار کرنا مشکل ہو جائے تو صبر سے اس کے معجزوں کا انتظار کرنا۔ بے شک اللہ ہمارے دلوں کے حال کو ہم سے بہتر جانتا ہے۔